ویلکم ٹو مائی چینل ہارر پلانٹ وائس۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیں۔ آئیے سنتے ہیں آج کی اپنی اس ویڈیو میں کئی خوفناک واقعات، جسے سن کر آپ بھی حیرانی کے ساتھ ساتھ خوف میں مبتلا ہو جائیں گے۔ بڑھتے ہیں اپنے پہلے واقعے کی طرف۔ یہ واقعہ میری طرف خالہ کے ساتھ پیش آیا، جو ملتان میں رہتی ہیں۔ سردیوں کے دن تھے تو وہ صبح صبح قرآن پاک کی تلاوت کرتی تھیں، تو کہتی ہیں مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے کوئی سانس لے رہا ہے میرے پاس، لیکن نہ کبھی کوئی نظر آیا اور نہ ہی کبھی خوف محسوس ہوا۔ اس دن وہ گوالے سے دودھ لینے گھر کے گیٹ پر جا رہی تھیں جب وہ بے ہوش ہو گئی تھیں۔ وہ بتاتی ہیں کہ وہ جاگ رہی تھیں، باقی سب سوئے ہوئے تھے۔ وہ نماز قرآن کی تلاوت کر کے جھاڑو لگا رہی تھیں جب گوالے نے ان کو آواز لگائی۔ جیسے ہی خالہ دروازے پر پہنچی اور دودھ کا برتن دروازے سے باہر کیا، کہتی ہیں ایسا لگ رہا تھا جیسے برتن میں دودھ نہیں پتھر بھر دیے ہوں۔ ان کے ہاتھ سے دودھ کا برتن چھوٹ گیا اور پھر خالہ کے پورے جسم میں خوف کی ایک لہر سی دوڑ گئی۔ چکرا کر گرتے ہی بے ہوش ہو گئیں۔ جیسے ہی دھپ کی آواز گونجی تو خالہ کی بیٹی، جو کہ تو جاگ چکی تھی لیکن سستی کی وجہ سے اٹھ نہیں رہی تھی، ایک دم سے اٹھ کر بھاگی، جا کر ماں کو اٹھانے لگی، لیکن خالہ تو اتنی وزنی ہو چکی تھی کہ اس بیچاری سے ٹس سے مس نہ ہوئیں۔ وہ بھاگ کر اپنے ابو اور بھائی کو بلا کر لائی۔ اب وہ دونوں بھی زور لگا چکے، لیکن خالہ تو جیسے منو وزنی ہو چکی تھی اور منہ سے پھر عجیب عجیب آوازیں نکالنے لگیں جیسے بہت تکلیف میں ہوں۔ تب خالو کو ہی خیال آیا کہ یہ تو کوئی اور ہی معاملہ ہے۔ انہوں نے خیر المدارس سے مفتی صاحب کو بلوایا اور پڑھائی کی۔ تب کہیں جا کر وہ بولے مرد کی آواز تھی۔ کہنے لگے کہ روزانہ اس کی تلاوت قرآن سنتا ہوں، کیونکہ آج بھی میں سائڈ پر بیٹھا تلاوت قرآن پاک سن رہا تھا کہ اس کی آواز بہت ہی خوبصورت ہے، دل پہ اثر کرنے والی۔ اس نے میرے اوپر، یعنی خالہ نے میرے اوپر پانی کا گلاس پھینک دیا۔ میرے سارے کپڑے گیلے ہو گئے۔ قاری صاحب نے خالہ سے پوچھا کہ تم نے کیوں پھینکا پانی؟ خالہ کہنے لگیں کہ میں گلاس میں پانی لے کر بیٹھتی ہوں، روزانہ دم کر کے بچوں کو دیتی ہوں، تو آج پانی میں گند گر گیا تھا جو میں نے گرا دیا، لیکن مجھے کیا پتا کہ کون ہے کہاں ہے۔ پھر قاری صاحب نے اس کو سمجھایا، منت سماجت کی کہ بھائی اب اس کو تم نظر نہیں آ رہے تھے نا، اب اس کی جان چھوڑو، تلاوت مجھ سے سن لیا کرو۔ کہتا نہیں، اس کی آواز پیاری ہے، بہت بہت ہی خوبصورت ہے، میں نے اسی کی آواز میں سننی ہے، بہتر ہے کہ مجھے نہ روکا جائے، میں آئندہ کچھ نہیں کہوں گا، وعدہ ہے میرا۔ اور وہ آج تک بھی ہے، موجود ہے، احساس دلاتا ہے لیکن تنگ نہیں کرتا، اور خالہ کے بہت بڑے بڑے کام بھی خود بخود ہی بن جاتے ہیں۔ ویسے میری خالہ کی آواز واقعی بہت پیاری ہے، پرسوز، لوچدار۔ وہ اکثر یہ حمد گنگناتی ہیں، تجھے ڈھونڈتا تھا میں چار سو، تیری شان جل جلالہ، تیری شان جل جلالہ۔ اختتام پاتا ہے آج کا یہاں پہ پہلا واقعہ۔ بڑھتے ہیں اپنے دوسرے واقعے کی طرف۔ یہ واقعہ میرے ابا جی کے ساتھ 1996 یعنی 1996 میں پیش آیا تھا۔ ابا جی نے یہ واقعہ امی کو سنایا تھا اور امی کبھی کبھار ہمیں یہ واقعہ سنا دیتی تھیں۔ ابا جی کا واقعہ آپ کو ابا جی کی زبانی ہی سناتا ہوں۔ 1996 میں ہم لوگ بہاول نگر سے تحصیل چشتیاں شفٹ ہو گئے تھے، اور چشتیاں میں میرا کوئی دوست نہیں تھا، جبکہ میں محفلوں کا عادی تھا۔ بچپن سے لے کر شادی ہونے تک میں پہلوانی کرتا رہا تھا اور میرا جسم بہت مضبوط تھا، 7 فٹ تو میرا قد ہے۔ میں تنہائی میں بور ہوتا تو قریب میں ایک درگاہ تھی، بابا فرید الدین گنج شکر کے پوتے تاج دین کی، اور میں درگاہ پر چلا جاتا تھا، کچھ دیر قوالی سنتا اور دل بہلاتا،
پھر واپس آ جاتا تھا۔ آہستہ آہستہ درگاہ کے ملنگوں سے میری جان پہچان ہو گئی، تو میں سارا دن ملنگوں کے پاس گزارتا تھا اور شام کو واپس گھر آتا تھا۔ ایک بار ایسا ہوا کہ مجھے ملنگوں کے پاس رات ہو گئی اور میں 10 بجے درگاہ سے واپس اپنے گھر کو جانے لگا تو درگاہ کے ساتھ ملحقہ قدیم قبرستان تھا اور بہت بڑا، بلکہ ایشیا کا دوسرا بڑا قبرستان تھا، جس کی تاریخ 850 سال ہے، اور اس قبرستان کا کل رقبہ 32 مربع ہے، 8 کلومیٹر لمبا اور 6 کلومیٹر چوڑا۔ قبرستان یہ پورے چشتیاں شہر کے لوگوں کی قبریں اور قریبی سب دیہات کی قبریں اور کئی قبریں تو 850 سال پرانی بھی ہیں۔ درگاہ قبرستان کے وسط میں تھی اور درگاہ سے میرا گھر 3 کلومیٹر دور تھا، یعنی جہاں پر قبرستان ختم تو آگے ریلوے لائن کے ساتھ میرا گھر تھا۔ میں جیسے ہی درگاہ سے 1 کلومیٹر دور آیا تو چاروں اطراف پرانی قبریں تھیں اور کچی سڑک قبرستان کے اندر سے ہی گزرتی تھی۔ میں اپنی درمیانی چال میں چلتا ہوا آ رہا تھا کہ ایک دم میرے آگے ایک عورت آ گئی اور اس نے میرا نام لے کر کہا کہ یہ میرا علاقہ ہے اور دوبارہ رات کے وقت یہاں سے مت گزرنا ورنہ آپ کا نقصان کروں گی۔ میں خود پہلوان بندہ تھا، عورت سے کہاں ڈرتا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ آپ ہو کون؟ اس نے کہا میں جو بھی کوئی ہوں، بس آپ رات کو دوبارہ اس راستے سے مت گزرنا، اور پلک جھپکتے ہی وہ کہیں غائب ہو گئی۔ میں گھر آ گیا۔ دوسرے دن میں درگاہ کی طرف نہ گیا اور تیسرے دن پھر میں درگاہ کی طرف چلا گیا اور ملنگوں کے ساتھ بیٹھے بیٹھے مجھے پھر رات ہو گئی۔ قبرستان میں کئی بار مجھے آوارہ کتے بھی گھیر لیتے تھے، اس لیے میں لوہے کا کھونڈا یعنی کہ عصا بھی ساتھ لے کر آیا تھا۔ رات کے 11 بجے کا وقت تھا اور میں واپسی آ رہا تھا تو اسی جگہ پر جہاں پہلے وہ عورت ملی تھی، وہاں پر پھر وہی عورت نظر آئی اور اس نے میرا راستہ روک لیا کہ آپ کو روکا بھی تھا کہ دوبارہ رات کے وقت اس راستے پر مت آنا، اور آپ پھر آ گئے اور عصا بھی ساتھ اٹھائے پھرتے ہو، یعنی مجھے مارنا چاہتے ہو۔ میں نے کہا کہ آپ جو بھی کوئی مخلوق ہو میرا راستہ چھوڑ دو اور مجھے جانے دو۔ اس نے کہا کہ نہیں جانے دوں گی، میں تمہارا اب خون پی جاؤں گی۔ مجھے سمجھ تو لگ گئی تھی کہ یہ کوئی اور ہی مخلوق ہے، کیونکہ وہ عورت کے روپ میں تھی، مگر انتہائی بدصورت، بال کھلے ہوئے، لمبے دانت، جھریوں والا چہرہ۔ میں نے کہا کہ راستہ چھوڑ دے نہیں تو عصا مار دوں گا۔ اس نے کہا کل کو عصا نہ لے کر آنا، پھر تمہیں بتاؤں گی، اور راستہ چھوڑ دیا۔ تو میں گھر آ گیا۔ گھر آ کے جب میں اپنی بیگم کو سارا واقعہ سنانے لگا تو وہ کہنے لگی کہ دوبارہ اس طرف نہیں جاؤ، ایسے کوئی نقصان کر دے اور آپ اس کا کون سا مقابلہ کر سکتے ہو، وہ انسان نہیں ہے۔ دوسرے دن میں نے درگاہ کے ملنگوں کو بھی رات والا واقعہ سنایا تو انہوں نے بھی روک دیا کہ جس جگہ پر آپ کو وہ چڑیل ملتی ہے بالکل اسی جگہ کے تھوڑے فاصلے پر ایک چھوٹی سی ایک کمرے کی جو درگاہ ہے وہ ڈنگی شاہ کی ہے، اور ڈنگی شاہ نے بھی ایک عفریت کے ساتھ مقابلہ کیا تھا تو عفریت نے ڈنگی شاہ کی گردن توڑ دی تھی۔ پھر میں اس راستے سے رک گیا اور کبھی رات کو جو دیر بھی ہو جاتی تو میں لمبا چکر کاٹ کر لاری اڈے والی سائڈ سے ہو کر گھر آتا تھا، لیکن رات کے وقت پھر کبھی قبرستان کا راستہ اختیار نہیں کیا۔ اگر پسند آیا ہو تو اس واقعے کو شیئر ضرور کیجیے گا، میں انتظار کروں گا۔ بڑھتے ہیں اسی کے ساتھ اپنے اگلے واقعے کی طرف۔ یہ واقعہ ہمارے اپنے گھر کا ہے اور کچھ عرصہ پہلے ہی پیش آیا۔ میری بیٹی عمل کے امتحانات ہو رہے تھے۔ امتحان کے دنوں میں وہ اپنے اوپر کمرے میں رہتی ہے، ورنہ عام دنوں میں ہمیشہ اپنی دادی کے ساتھ ہی سوتی ہے۔ چونکہ ان دنوں اسے رات گئے تک پڑھنا ہوتا تھا اور وہ دادی کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتی تھی، اسی لیے وہ اپنے کمرے میں ہی رہتی۔ ایسی ہی ایک رات جب 1:30 بجے کا وقت ہو رہا تھا، اس نے فوڈ پانڈا سے برگر آرڈر کیا۔ ڈیلیوری بوائے کے فون پر وہ نیچے آئی
اور برگر گارڈ سے لے کر اندر داخل ہوئی۔ جیسے ہی اس نے برگر سیڑھیوں کے پاس رکھے کنسول پر رکھا، اس کی نظر لاؤنج کے کونے میں رکھے صوفے پر گئی۔ وہاں اس نے اپنی امی جان کو بیٹھے دیکھا۔ اپنی دادی جی کو میرے بچے امی جان کہتے ہیں، جو قرآن پاک پڑھ رہی تھیں۔ کمرے میں کمزور سا بلب جل رہا تھا اور منظر بالکل عام سا لگ رہا تھا۔ امل آگے بڑھی اور بولی، امی جان، آپ اتنے اندھیرے میں قرآن پاک پڑھ رہی ہیں، پھر کہتی ہیں کہ سر درد رہتا ہے۔ مگر امی جان نے کوئی جواب نہ دیا، نہ سر اٹھایا اور نہ ہی نگاہ ہٹائی، بس قرآن مجید پر نظریں جمائے بیٹھی رہیں۔ امل نے دوبارہ اور پھر تیسری بار پکارا، لیکن جواب ندارد۔ اسی لمحے اس کے دل میں ایک عجیب سا خوف سرایت کر گیا۔ وہ لپک کر سیڑھیاں چڑھی اور کمرے میں آ کر آیت الکرسی، معوذتین اور جو دعائیں یاد تھیں سب پڑھ ڈالیں۔ پھر سکون سے برگر کھا کر لیٹ گئی۔ صبح ناشتے کے وقت اس نے بڑے اطمینان سے سب کو بتایا اور اپنی دادی کو ڈانٹنے لگی کہ وہ آئندہ کم روشنی میں قرآن پاک نہ پڑھیں، لیکن دادی اور میں دونوں ہی حیرت میں ڈوب گئے۔ دادی نے کہا، بیٹا، میں تو رات کو بالکل باہر نہیں گئی، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ میں بھی گواہ تھی، کیونکہ امل کے دادی کے کمرے میں نہ ہونے کی وجہ سے میں ان کے پاس ہی سوئی تھی۔ امل نے پریشانی سے دادی کو غور سے دیکھا اور پھر پوچھا، آپ نے کپڑے بدل لیے ہیں؟ دادی ہنس دیں، یہی کپڑے کل سے پہنے ہیں، صبح صبح کیوں بدلوں گی؟ امل کچھ سوچ میں پڑ گئی اور دھیرے سے بولی، لیکن رات کو تو امی جان نے سرخ پرنٹ کا سوٹ پہنا ہوا تھا۔ ہم سب چونک گئے، کیونکہ میری ساس کے پاس تو سرخ کیا، گلابی رنگ کا بھی کوئی سوٹ نہیں تھا۔ تب ہمیں اندازہ ہوا کہ وہ امی جان اصل میں کوئی اور تھیں، لیکن شکر ہے وہ ماں جیسی ہی مہربان روح لگتی تھیں۔ نہ کسی کو نقصان پہنچایا، نہ خوف زدہ کیا، بس خاموشی سے قرآن پاک پڑھتی رہتی ہیں۔ اس واقعے کے بعد سے میں نے یہ بات طے کی کہ لاؤنج کی بڑی لائٹ ہمیشہ جلتی رہے گی اور صبح فجر کے بعد وہیں بیٹھ کر قرآن پاک پڑھنا میری مستقل عادت بن گئی ہے۔ الحمدللہ، کبھی کوئی پریشانی پیش نہیں آئی۔ ہاں، کبھی کبھی کسی کی موجودگی کا احساس ضرور ہوتا ہے۔ میرے اور امی جان کے تو یہ بات سمجھ میں آ چکی ہے، لیکن امل ابھی بھی ڈسٹرب رہتی ہے۔ بڑھتے ہیں اپنے اگلے واقعے کی طرف۔ یہ واقعہ ہمیں بھیجا ہے شیراز احمد نے۔ وہ بتاتے ہیں کہ یہ واقعہ میرے کزن نے مجھے سنایا، جو اس کے دوست اسد کے ساتھ پیش آیا، اور یقین کریں اس کے بعد اسد نے کبھی رات کی شفٹ نہیں کی۔ لاہور ہائی وے پر ایک پیٹرول پمپ ہے، اسد وہاں نائٹ شفٹ پر تھا۔ ایک رات 4 بجے کے قریب وہ اپنی چائے کی پیالی ہاتھ میں پکڑے بیٹھا تھا۔ پمپ کی روشنی مدھم تھی۔ اسد کو ہلکی سی جھپکی آ گئی، لیکن اچانک وہ چونک کر اٹھا، جیسے کوئی اسے جھنجھوڑ رہا ہو۔ اس نے سر اٹھایا تو دیکھا کہ ایک پرانی سفید مہران گاڑی پمپ پر آ کر رکی ہے۔ اسد نے سوچا کہ شاید وہ نیند میں تھا، لیکن گاڑی تو بالکل اصلی لگ رہی تھی۔ اس نے اپنا پرانا تھرمس بند کیا اور پیٹرول پمپ کی طرف بڑھا۔ ڈرائیور نے شیشہ نیچے کیا۔ ایک دبلا پتلا آدمی تھا۔ اسد نے اپنی روزمرہ کی عادت کے مطابق پوچھا، بھائی، کتنا پیٹرول ڈالوں؟ ڈرائیور نے کچھ نہیں کہا، بس ہاتھ سے اشارہ کیا کہ 10 لیٹر ڈال دو۔ اسد نے پیٹرول بھرنا شروع کیا۔ گاڑی پرانی تھی۔ اسد کو کچھ عجیب سا لگا، جیسے گاڑی کو برسوں سے استعمال نہ کیا گیا ہو۔ اس نے بات شروع کرنے کی کوشش کی کہ بھائی، رات کو سفر اکیلے، سب ٹھیک تو ہے؟ ڈرائیور نے سر اٹھایا اور ایک ایسی مسکراہٹ دی کہ اسد کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس کا چہرہ بالکل سفید، بے جان سا تھا، جیسے کوئی پتلا ہو، اور آنکھیں عجیب سی خالی۔
جیسے وہ اسد کو نہیں بلکہ اس کے پیچھے کچھ دیکھ رہا ہو۔ اسد نے جلدی سے پیٹرول بھرا، لیکن جب وہ پیسے مانگنے کے لیے مڑا تو گاڑی غائب تھی، سڑک بالکل خالی۔ اسد کے تو ہاتھ پیر کانپنے لگے، اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ بدحواس ہو کر دفتر کی طرف بھاگا اور فوراً اپنے ساتھی وقاص اور سیکیورٹی گارڈ کو جگا دیا۔ یار، ابھی ایک گاڑی آئی تھی، میں نے پیٹرول بھرا لیکن وہ غائب ہو گئی ہے۔ اسد کی آواز میں خوف تھا۔ وقاص اور گارڈ دونوں نے حیرانی سے اسد کو دیکھا۔ کیسی گاڑی؟ ہم تو سو رہے تھے، کچھ نہیں سنا ہم لوگوں نے۔ انہوں نے باہر دیکھا لیکن سڑک پر تو دور دور تک کوئی نام و نشان نہ تھا اس گاڑی کا، نہ ٹائروں کے نشان، نہ کچھ۔ اسد نے چیخ کر کہا، چلو CCTV چیک کرتے ہیں۔ لیکن جب انہوں نے فوٹیج دیکھی تو کیمرے میں بس خالی سڑک دکھائی دی، نہ گاڑی، نہ ڈرائیور اور نہ ہی کوئی حرکت۔ اسد نے میٹر چیک کیا، لیکن پیٹرول ٹینک ویسے ہی مکمل بھرا ہوا تھا، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ اسد کا چہرہ اب سفید پڑنے لگا۔ یار، یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ وقاص نے کندھے اچکائے کہ شاید تو نیند میں تھا، کوئی خواب دیکھ لیا ہوگا، لیکن اسد پکا یقین رکھتا تھا کہ وہ کوئی خواب نہیں تھا۔ اس کے ہاتھ اب بھی کانپ رہے تھے اور اسے لگ رہا تھا کہ کوئی اسے مسلسل ابھی بھی گھور رہا ہے۔ اس رات کے بعد اسد کی طبیعت بگڑ گئی، اسے بخار چڑھ گیا اور وہ کئی دن تک گھر سے باہر نہیں نکلا۔ دم درود کروانے کے بعد آخر کار وہ ٹھیک تو ہو گیا، لیکن اس نے پیٹرول پمپ کی نوکری کو چھوڑ دیا۔ ویورز، یہ تھا ہمارا آج کا ایک اور خوفناک واقعہ۔ بڑھتے ہیں اپنے اگلے اور آخری واقعے کی طرف۔ یہ کہانی ہمارے بچپن میں نانی اماں ہم کو سنایا کرتی تھیں۔ انہوں نے بھی اپنی امی سے سنی تھی۔ بعد میں ہم نے بھی بہت سی جگہوں میں 19-20 کے فرق کے ساتھ یہ کہانی پڑھی ہے۔ کسی محلے میں ایک نیک دل خاتون رہتی تھیں۔ ان کا نام تو بشریٰ خاتون تھا، مگر سب ان کو آپا جی کہتے تھے۔ آپا جی اپنے گھر میں اکیلی رہتی تھیں۔ ایک ہی بیٹا تھا جو ملک سے باہر اپنی نوکری کے سلسلے میں رہتا تھا۔ آپا جی اپنے اور پرائے سب کی مدد کرنے میں پیش رہتی تھیں۔ وہ پیشے کے لحاظ سے دائی تھیں۔ ان کے کام میں اتنی صفائی ہوتی تھی کہ ان کی شہرت دور دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ ان کے محلے سے اور دوسرے 4-5 محلوں سے ان کو بلایا جاتا۔ ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ جتنی صفائی سے اپنا کام کرتی تھیں، اتنی ہی ایماندار بھی تھیں۔ اپنے کام کی اجرت کے سوا اور کچھ قبول نہ کرتیں۔ ایک دن جب وہ سو رہی تھیں تو کسی نے ان کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ سردیوں کی رات تھی اور باہر تیز بارش ہو رہی تھی۔ آپا جی گرم گرم لحاف سے نکل کر جلدی سے اٹھ کر دروازے پر آئیں۔ وہاں ایک شخص کمبل اوڑھ کر کھڑا تھا۔ سلام کر کے بڑے احترام سے بولا کہ آپا جی، کیا آپ میرے ساتھ چلیں گی؟ میری بیوی تکلیف میں ہے اور اس وقت کوئی ڈاکٹر نہیں مل رہا۔ آپا جی نے پہلے تو سوچا کہ اس کو ٹال دیں، مگر پھر اس کی بیوی مر جائے گی یہ سوچ کر کمبل اوڑھ کے اس کے ساتھ ہو لیں۔ وہ شخص آگے آگے تھا اور گاؤں کی سڑکیں اور گلیاں ختم ہونے کے بعد کھیت آئے۔ کھیتوں کی پگڈنڈیاں بھی تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھیں۔ آپا جی کو اب کچھ گھبراہٹ ہونے لگی۔ آخر وہ اتنی دور کہاں جا رہے تھے؟ کھیتوں کو پار کر کے ایک چھوٹا سا جنگل آتا تھا۔ جنگل کے دوسرے سرے پر ایک گھر نظر آیا جس میں لالٹین کی ہلکی سی روشنی نظر آ رہی تھی۔ وہ شخص دروازہ کھول کر آپا جی سے بولا، آئیے آپا جی، اندر آ جائیں۔ آپا جی اندر داخل ہوئیں تو انہوں نے دیکھا کہ ایک عورت ایک بڑے سے پلنگ پر
درد سے تڑپ رہی ہے۔ آپا جی نے فوراً کچھ چیزیں اس شخص سے کہیں جو ان کو مہیا کر دی گئیں۔ کچھ ہی دیر بعد اس عورت نے 3 بچوں کو جنم دیا۔ آپا جی نے بچوں کو صاف ستھرا کر کے ان کی ماں کے برابر لٹا دیا۔ پھر اس شخص سے کہا کہ اب ان کو واپس چھوڑ آئے۔ وہ شخص آپا جی کے کام سے بہت خوش تھا۔ اس نے کہا، آپا جی آئیں، پہلے نماز پڑھ لیں، پھر میں آپ کو واپس چھوڑ آتا ہوں۔ آپا جی نے جلدی جلدی نماز پڑھی، پھر جلدی سے گھر کے باہر نکل گئیں۔ وہ شخص ان کو اسی راستے سے واپس لایا۔ آپا جی کے گھر کے باہر رک کر اس نے ایک چھوٹا سا تھیلا انہیں پکڑایا اور کہا، آپا جی اس کو صبح کے وقت کھولنا۔ پھر واپس جانے کے لیے مڑا اور کچھ ہی دیر میں غائب ہو گیا۔ آپا جی نے دروازہ بند کر کے تھیلا کھول کر دیکھا تو اس میں کوئلے نظر آئے۔ انہیں خیال آیا کہ شاید یہ لوگ بہت غریب ہیں، اسی لیے اجرت کے پیسے نہیں دے سکے۔ چلو خیر، یہ کوئلے ایندھن کے کام آ جائیں گے۔ یہ سوچ کر انہوں نے تھیلا چولہے کے پاس رکھ دیا اور خود سو گئیں۔ صبح جب ان کی آنکھ کھلی تو ان کی نظر اس تھیلے پر پڑی۔ اس میں روشنی نکل رہی تھی۔ انہوں نے جلدی سے اٹھ کر تھیلا کھولا تو بے ہوش ہوتے ہوتے بچیں۔ تھیلے میں سونے کے ڈلے بھرے ہوئے تھے۔ آپا جی کو اب سمجھ میں آیا کہ اس شخص نے ان سے تھیلا صبح کھول کر دیکھنے کے لیے کیوں کہا تھا، اور یہ بھی کہ رات کو جس گھر گئی تھیں وہ ضرور ایک شریف جن تھا۔ ایک عجیب بات تھی کہ آپا جی کو ڈر بالکل نہیں لگ رہا تھا۔ انہوں نے وہ تھیلا چھپا کر رکھ دیا۔ پھر جب کچھ دنوں بعد ان کا بیٹا گھر آیا تو اس کو سارا قصہ سنا دیا۔ دونوں نے طے کیا کہ اس میں سے آدھا سونا وہ گاؤں والوں کی فلاح و بہبود کے لیے خرچ کریں گے۔ پھر ان کا بیٹا ان کو اپنے ساتھ شہر لے گیا، جہاں آپا جی نے غریب لوگوں کی جی کھول کر مدد کی۔ مگر آپا جی کے اس تھیلے میں ایک عجیب سی بات تھی کہ وہ جتنا زیادہ خرچ کرتیں لیکن وہ تھیلا اتنے کا اتنا ہی بھرا رہتا تھا، کبھی اس میں سے کچھ کم نہ ہوا۔ وہ سمجھ چکی تھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس نیک جن کو غریبوں کی مدد کرنے کے لیے ان کو وسیلہ بنایا تھا۔ ویورز، یہ تھا ہمارا آج کی ایپیسوڈ کا لاسٹ واقعہ، اور یہ واقعہ کافی دلچسپ تھا۔ آج زمانہ کافی ماڈرن ہے اور ہم لوگ اپنے بڑے بزرگوں کی باتوں میں اتنا نہیں آتے اور نہ ہی کسی بات کو سیریسلی لیتے ہیں، لیکن حقیقت تو یہی ہے کہ بڑے بزرگوں کی باتوں میں صداقت ضرور ہوتی ہے۔ تو کیسے لگے آپ لوگوں کو آج کے تمام واقعات، اچھے یا برے؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ پسند آ گئے ہوں تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر آپ لوگ میرے چینل پر نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ انشاءاللہ آپ لوگوں کے لیے 2 سے 3 بار ویک میں کہانیاں لانے کی کوشش کروں گی، لیکن شرط یہی ہے کہ آپ لوگوں کی طرف سے مجھے ریچ اچھی ملے گی۔ تو اللہ پاک ہمیں اور آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔